لے کے بندے نہیں آئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں کئی ارب پتی ہیں جو رسول اللہ کی محبت میں صرف نیچے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. ہر کوئی ایسا ہے کہ جس کے گھر میں نرم بستر موجود ہے وہ اپنے بستر چھوڑ کے رسول اللہ کی محفل میں آیا ہوا ہے اور اپنے لیے سعادت سمجھ کے آیا ہوا ہے. اور ہمارے یہ بزرگ، ہمارے والد صاحب اور دادا جی کی عمر والے، یہ جناب سفید داڑیوں والے جن کی جناب داڑھی شریف سفید ہو چکی ہے، تو وہ اپنا بستر اپنا آرام چھوڑ کے اپنے آقا مولا کے ذکر کی محفل میں اس لیے آئے ہیں کہ جو آرام رسول اللہ کے ذکر میں ملتا ہے وہ بستر میں مل ہی نہیں سکتا. سارا کچھ چھوڑ کے اس لیے آئے بیٹھے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ عام اوقات میں گھر میں 2-3 دفعہ نیند پوری کر کے پھر اٹھ جاتے ہیں، اس وقت تک بالکل ان کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے، تو یہ صرف رسول اللہ کی محبت کی برکت ہے. پڑھے اللہ کا قرآن کی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. اے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. یہ میرے مالک کا فرمان ہے. لاکھ CNN جناب اعلیٰ، لاکھ BBC، لاکھ الجزیرہ، لاکھ یورپ کا میڈیا آپ کے اپنی زبان لمبی کر کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خلاف زبان درازی کرے، مسلمانوں کے عقیدہ تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت کے خلاف لاکھ باتیں کرے. ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں تمہارے سارے پروپیگنڈے دم توڑ جائیں گے. یہ قوم کو سبق یاد کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارا مال بھی رسول اللہ کے نام پہ قربان، ہماری جان بھی حضور پہ قربان، ہمارا سب کچھ سرکار پہ قربان. انہیں ستایا جائے گا یہ پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کہیں گے. انہیں مارا جائے گا یہ پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کہیں گے. حضرت خباب بن عرت کی طرح کہ جناب خباب کے سر کے اوپر ام انوار نے آپ کے اندر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے جب وہ لال ہو گئی، حضرت خباب کے سر پہ رکھی بال جل گئے، جلد جل گئی، آپ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو فرمانے لگے ام انوار تم اسلام قبول کر لو ورنہ یاد رکھ لینا تمہاری آگ بڑی محدود پیمانے میں گرم رکھ کر بھی رکھنے والی ہے. میرے مالک نے جو جہنم کے اندر جناب اعلیٰ تمہارے لیے اور تمام باقیوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے سپیشل، اس کی گرمی بڑی شدید ہے. اگر اس سے بچنا ہے تو کلمہ پڑھ لو. لیکن وہ بات آئی بلاخر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا حضرت جناب خباب کی ان سرد آہوں کے بدلے میں رب کائنات کی طرف سے جوابات آیا. ام انوار کو سر میں درد ہو جاتا ہے. اب حکیم اس کو کہتے ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے، لوہے کی سلاخیں گرم کرو، اس مائی کے سر پہ لگاؤ. جو حضرت خباب کو تکلیف دیتی تھی وہ پھر خوشی سے کہتی تھی کہ تتی کر کے لے آؤ جناب میرے سر سے رکھو. پھر اسی مائی کو جناب جلایا جاتا، وقتی طور پہ اس کو آرام آتا، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر جلنے کا درد بھی اور سر کا درد بھی اور بڑھ جاتا. تو جنہوں نے حضور کے غلاموں پہ ظلم و جبر کیے، ہم کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس توبہ کریں. جنہوں نے ظلم کی آرڈر دیا، ہم کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے آپ توبہ کریں. ورنہ یاد رکھیے گا یہ 40 شہید ہے. شہید پورے کی جان تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے خون کے قطرے کو بھی میرے مالک نے ضائع نہیں کرنا، اس کا بھی حساب آپ نے دینا ہے. اور بابا جی فرما گئے کہ عدالت وہاں تو لگنی ہے، عدالت یہاں بھی لگنے والی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذلت سے بچے تو آئیں رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں، آئیں رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں. یہی تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ کو میسج دے رہی ہے، یہی تحریک والے آپ کو پیغام دے رہے ہیں. آپ نے سب کو آزما لیا، آپ نے جناب آبریت بھی اپنا آزما لیا، آپ نے جمہوریت بھی آزما لیا، آپ نے سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، کیا آپ نے آزما لیا. جس نام پہ اللہ نے یہ ملک عطا فرمایا ایک بار وہ نظام بھی آزما کے دیکھ لیجئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ایک بار یہ نظام بھی تو آزما لیجئے. یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ جناب اعلیٰ اگر غریب جرم کرے تو پکڑا جائے، امیر جرم کرے تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، لبیک پہ الزام ہو تو گرفتاریوں کی لہنیں لگ
لگ جائیں اور حکمران جماعت پہ الزام ہو تو کوئی منہ کرنا گوارا نہ کرے. یہ کیا عدل ہوا؟ عدل تو وہ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کی بابا جی ہمارے بات کر گئے کہ جناب عدل فاروقی پاکستان میں آئے گا تو انشاءاللہ العزیز یہاں معیشت بھی خوشحال ہو جائے گی, رعایا بھی خوشحال ہو جائے گی, غربت بھی ختم ہو جائے گی, ناانصافیاں ختم ہو جائیں گی. جب عدل فاروقی کی برکت یہاں پہ آپ لائیں گے کہ ملک غسان 500 بندے کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے, ایک ریاست کا باشندہ, ایک ریاست کا سربراہ کے کلمہ پڑھتا ہے, حضرت عمر اس کا جناب اعلیٰ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے جناب اعلیٰ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں. جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو جناب خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوتا ہے. اس دوران ایک بندو, ایک دیہاتی کا پیر اس بادشاہ کی چادر پہ, اس کے احرام پہ آ جاتا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کالے رنگ کا بندو, اس نے اس کو تھپڑ مارا, تیری یہ جرت کہ تو میری چادر پہ پاؤں رکھے. وہ شکایت لے کے جناب عمر کے دربار میں آئے. سبحان اللہ. اب حضرت عمر کے پاس پہنچے کہ جناب یہ آپ کے بندے نے نا مجھے تھپڑ مارا ہے. آپ نے ایک ریاست کے بادشاہ کو کہا جس نے نیا اسلام قبول کیا, فرمایا یا اس بندے کو راضی کر لو یا تھپڑ کھانے کو تیار ہو جائے. کوئی ہوتے ماشاءاللہ ہمارے میڈیا کے آج کل کے نمائندے, دیکھیں جی پاکستان کے معاشی مسائل, اسلام کے معاشی مسائل, آپ جذباتی ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بات کیا کرنے والی ہے. آپ ہر جگہ پہ جناب اسلام کی جناب بات کرتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم نے کیا فرمایا, یا اس غریب کو راضی کرو یا تھپڑ کھانے کو تیار ہو. اس نے کہا جی مجھے ایک رات کا موقع دیا. ایک رات کا موقع دیا, وہ راتوں رات اپنے بندے 500 لے کے واپس چلا گیا, دوبارہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا. آپ اگر آج کے ماشاءاللہ ہمارے تجزیہ نگار ہوتے تو کہتے کتنا بڑا نقصان کر دیا انہوں نے جناب, چنگا بلا جناب روپیہ آ جانا سی, اچھا خاصا جناب اکانومی بہتر ہو جانی تھی, پیسے آ جانے تھے, انہوں نے بندہ ناراض کر دیا, یہ کوئی بات ہے؟ لیکن فاروق اعظم پاک کے اس ایک فیصلے نے قیامت تک اسلام کے عدل کو دنیا کے سامنے واضح. اس عدل کو دیکھ کے کتنے غریبوں کے سینے چوڑے ہو گئے, کتنے غریبوں نے کہا ہوگا کہ جناب اس اسلام کو نہیں چھوڑنا جو امیر اور غریب کو برابر انصاف ہے. سبحان اللہ. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا کے جب وہ تشریف لائے تھے, مجھے کیوں نکالا کہ جلوس کے ساتھ, تو ایک بچہ گاڑی کے نیچے آ گیا, وہ یہاں بات ہو گیا. آج تک کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں. 8 بندے ہمارے فیض آباد میں شہید کر دیے, کیا کسی کو سزا ہوئی, کوئی فیصلہ ہوا؟ نہیں ہوا. جن لوگوں نے پی ٹی وی پہ قبضے کیے, پولیس والوں کو جناب تشدد کا نشانہ بنایا, پارلیمنٹ کے احاطے میں جنہوں نے قبریں کھودی, کیا ان لوگوں کو کوئی سزا ملی؟ تو آج آ کے نا جو غصہ آتا ہے آتا غریب پہ. لبیک والے اچھا چلو پڑھو بھائی, نہیں ملے ان کی جناب بھینسیں اٹھا کے لے آؤ. حاجی نواز صاحب خود نہیں ملے, ان کی بھینسیں بھی لے جاؤ, ان کے ملازم بھی لے جاؤ, بکریاں بھی لے جاؤ. ایسے نا ان کی حرکتیں دیکھ کے نا وہ مجھے یاد آتا ہے, وہ ایک بندے کی کہتے ہیں کتی مر گئی تو وہ بڑا رو رہا تھا. کسی نے کہا یار تو روتا کیوں ہے؟ کہتا یار بس بڑا نقصان ہوا. اس نے کہا کتی اور آ جائے گی, اس میں کیا؟ کہتا ہے اس کے اندر ایک خاص کوالٹی تھی جو کسی اور میں نہیں, یہ جب بھی پڑھتی تھی میرے رشتہ داروں کو پڑھتی تھی, کسی اور کو نہیں پڑھتی. تو موجودہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی یہ کوالٹی ہے, یہ جب بھی پڑھتے ہیں یہ غریب مسلمان کو پڑھتے ہیں. نہ ان کا غصہ کافر پہ چلتا ہے. ریمنڈ ڈیوس 4 بندے مار کے یہاں سے چلا جاتا ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کو بندہ اف بھی کر سکے. کرنل جوزف ہمارے بچے نیچے دے کے چلا جاتا ہے گاڑی کے, باعزت رہا ہو جاتا ہے یہاں سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. کشمالہ طارق کا بیٹا 4 بندے کچل دیتا ہے جناب گاڑی کے نیچے, اس کو مکھن سے بال کی طرح نکال دیا جاتا ہے, کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور ممتاز حسین قادری کی طرح کوئی عاشق رسول ہتھے چڑھ جائے تو آدھی رات کو عدالت میں لگ جاتی ہے, آدھی رات کو جناب اعلیٰ فیصلے سنا کے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے. یہ قانون ہے. بس چاہے حکمران بیٹھے ہو چاہے اپوزیشن والے, ہم کہتے ہیں آپ کے پاس تھوڑا وقت رہ گیا ہے, کچھ حضور کے دین کے لیے کر جاؤ, ورنہ ان قریب اس اسمبلی میں محمد عربی کے فقیر آنے والے ہیں انشاءاللہ.
ان لوگوں کو جو کہتے ہیں مولوی صاحب بات تو تم صحیح کرتے ہو لیکن حالات کو بھی دیکھ لینا چاہیے، مشکل حالات میں آپ کو ہر وقت کہتے ہیں باہر آ جانا چاہیے۔ وہ علماء اور مشائخ جو کہتے ہیں ہم شریف لوگ ہیں، ہم تو سیدھے سادھے مسلمان ہیں اور ہمیں کسی سے کیا لگے، جو جہاں پہ لگائے ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ مسلمان کا نہیں ہے کہ جو جہاں لگائے ٹھیک ہے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے جب برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے منع کرو، تیسرا درجہ یہ ہے اور سب سے کمزور درجہ کہ برے کو برا سمجھو، برے کو برا دل میں برا جانو، لیکن جو دل میں بھی برا نہ جانے اور کہے جو جتنے لگا ہوتے ٹھیک، سبحان اللہ۔ پھر کھانے بند کر دیں، انہیں کہیں کہ پھر پولیس کو کیوں بیچاروں کو تکلیف دیتے ہیں، انہیں کہیں چور بھی لگا جتنے ٹھیک ہے، ساتھ بھی جتنے لگا ٹھیک، سبحان اللہ۔ پھر انہیں کہیں قاتل بھی جتنے لگا ٹھیک ہے، کہ مقتول بھی جتنے لگا ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے۔ جس بندے کو صحیح طرح کلمہ پڑھنا نہیں آتا، پہلا کلمہ صحیح نہیں آتا، جس کو پاکی کے صحیح مسائل نہیں آتے، وہ بندہ بھی ہمیں اسلام سکھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ جس بندے کو گھر میں عزت کے ساتھ اس کی بیوی بھی نہیں بلاتی، وہ بھی بندہ ہمارے سامنے آ کے بدماشی دکھاتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ کے جناب اللہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اسلام پہ لیکچر چاہتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ تھانے میں آ کے کوئی بندہ محرر کو کہے اینج نہیں سی لکھنی، اے جناب جڑی تحریر استغاثہ ہے جڑا اے بیان تتی میں اینج لکھنا سی، تو آگے محرر نے کہنا ہوتا ہے کہ بھئی کام میرا ہے کہ تمہارا ہے، محرر میں ہوں کہ تم ہو۔ وکیل صاحب کو کوئی نہیں کہتا جناب آپ نے یہ مقدمہ یوں نہیں بنانا تھا، یوں بنانا تھا۔ جج کو کوئی یہ نہیں کہتا آپ نے فیصلہ یوں نہیں کرنا تھا، یوں کرنا تھا۔ ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے دانت میں جناب ٹیکا غلط لگا دیا ہے، اس طرف سے لگاتے تو داڑھ میں درد نہیں ہونا تھا۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ ڈاکٹر میں ہوں کہ آپ ہو۔ لیکن مولوی کی باری سارے بہادر ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، ساری مولوی صاحب نے یہ کر دیا، مولویوں نے جناب یہ کر دیا، مولویوں نے ایسا کر دیا، مولویوں نے ویسا کر دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں نیک بخت ہو، کہتے ہیں جس کا کام سیکھو آجے۔ آپ اگر واقعتاً دین کا بھلا کرنا چاہتے ہیں آپ آئیں، اسلام پڑھیں، دین پڑھیں، یہاں پہ بیٹھیں تقریر کریں، فاروق الحسن نیچے بیٹھ کے جناب آپ کے نعرے لگائیں۔ میرے آقا مولا کی بات ہے، آپ بات کریں، ہم خوش ہوں گے کہ یار حضور کی بات کریں، لیکن کم از کم بات وہ کرے جس کو رسول اللہ کے دین کا پتہ بھی ہو۔ میرے آقا مولا نے فرمایا میں وہ دین اپنی امت کو دے کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں۔ جو علماء مشائخ جو روحانی شخصیات ہونے کے دعوے دار کہتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم نہیں نکلتے، ہم نے بیان دے دیا، ہم نے برے کو برا کہہ دیا، بس ٹھیک ہے بیان ہم نے سوشل میڈیا پہ دے دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے آنے کی۔ میں نے کہا پھر ایسی ایک تقریر امام علی مقام بھی کر سکتے تھے اپنے لانا جی کی مسجد میں بیٹھ کر، مسجد نبوی شریف سے ایک مذمتی بیان یزید کے خلاف جاری کر کے آپ بھی بیٹھ سکتے تھے کہ ہمیں کسی سے کیا لگے، لیکن آپ نے میدان میں آ کے بتایا ہے کہ یہ یاد رکھنا صرف زبان سے نہیں، حسینیت عملاً بھی میدان میں کھڑے ہونے پر۔ اس لیے اقبال فرماتے ہیں ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا شروع ہوتی ہے تقریر یہاں سے اس آیت سے شروع ہوتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تقریر شروع ہوتی ہے کہ IMF کے پاس میں گیا تو جناب مجھے گولی مار دینا، تو پتہ نہیں کیونکہ سرکاری مولوی بھی آج کل بڑے جدید ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا حضور آپ نے قسم کھائی تھی کوئی نہیں کوئی پستول ربڑا لینا تو انہوں گولی مار کے تہاڈی قسم پوری کر دیا، تسی جاؤ منگی جاؤ، اللہ اللہ خیر صلاح۔
تو میں کہنا چاہتا ہوں جتنا تم نے کفر سے مانگا اور چند ٹکوں کی خاطر تم نے اسلام اور پاکستان کی آبرو کو گروی رکھ دیا کہ تمہارا گورنر بولنے لگا کہ ہمارا سب کچھ IMF نے لکھوا دیا، خدا کے لیے کاش ایک بار تم میرے رسول پہ جا کے معافی مانگتے، ایک بار تم رسول اللہ سے معذرت کرتے کہ حضور ہم سے جو پچھلی ہو گئی معاف کر دیجئے، آج کے بعد آپ کے دین کے خلاف پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم پاکستان کی زمین بھی خزانے اگلتی، آسمان سے بھی اللہ پتہ نہیں۔ سبحان اللہ، لبیک لبیک جو کچھ جناب اعلیٰ تم ستانا چاہتے ہو ستا لو، ہمیں ہمارا بابا فرما گیا آیا، سبق دے گیا آیا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے اصل میں انہیں خطرہ مجھ سے نہیں ہے، ان بچوں سے بار بار کہتے ہیں نا انہیں پکڑ لیجئے، انہیں جکڑ لیجئے، انہیں بند کر دیجئے۔ بھئی ہم سے کیا ڈر ہے؟ ان بچوں سے ڈر ہے۔ خان صاحب کل تک کہتے تھے کہ میں یوتھ کا نمائندہ ہوں، آج یوتھ محمد عربی کے دین کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج نوجوانوں نے خان صاحب کی تبدیلی کو مسترد کر دیا۔
آج نوجوانوں نے محمد عربی کے دین کی طرف بڑھنا شروع کیا ہے۔ ہمارے بابا جی نے ایک بات کی تھی کہ میں اس لیے اس حالت میں چل رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان رسول اللہ کی غلامی کی طرف۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت اصل مسئلہ انہیں دین سے ہے۔ حاجی نواز صاحب جب تک لبیک میں نہیں آئے تھے کوئی اس طرح ان کے جناب ستاتا نہیں تھا، کوئی اس طرح اذیتیں نہیں دیتا تھا۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب کچھ دین کی وجہ سے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہوا اور آپ کے ساتھ ہوا، ہر کارکن کے ساتھ ہوا۔ بلکہ وہ ایک تحریکی ساتھی آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ جناب انہوں نے آ کے ہمارے گھر سے مال لے جانے لگے تو وہ کتا تھا ہمارا بھونکنے لگا تو اس کو انہوں نے گولی مار دی۔ تو ساتھ بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے اس میں گھبراتے کیوں ہو، وہ بھی قبول ہو گیا۔ یہ جو کچھ ہمارا خرچ ہوا، جو کچھ ہمارا لگ گیا، یہ سب رسول اللہ کی وجہ سے ہی ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ جو کچھ ہے یہ ملا بھی حضور کے صدقے تھا، اگر گیا ہے تو بھی حضور کے صدقے، کوئی اتنا بھی ملال نہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ جن کا نقصان ہوا ہے مالک نے اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمانا ہے انشاءاللہ، مالک نے اس سے کئی گنا زیادہ ان کی جھولیاں بھرنی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے، ایک ایسا بھی وقت تھا، لیکن اسلام کے ساتھ جڑے رہنے کی یہ برکت ہے کہ جب بحرین کے گورنر بنے تو ریشمی رومال سے منہ صاف کرتے ہوئے اپنے آپ کو فرمانے لگے ابو ہریرہ تیری کیا شان ہے، تو وہی تھا نا جو بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ یہ سارا کچھ تیری ذات کی وجہ سے نہیں، حضور کے دین کی بات کی وجہ سے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کو شانیں ملیں گی انشاءاللہ، سب کو مالک نوازے گا، اور تھوڑا سا انتظار کیجئے، آپ وقت قریب ہے انشاءاللہ۔ اور میں علماء اور مشائخ کو کہوں گا تھوڑی ہمت کیجئے، باہر آئیے، یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، یہ قوم آپ سے آگے کھڑی ہے، اور میدان میں نکلنے کے ساتھ ہی برکت ہے کہ رب کا وعدہ ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی جو دیکھنی تھی دیکھ لی، انشاءاللہ آسانی آسانی ہے۔ اقبال کی زبانی ترجمہ کریں اجازت ہو۔ اقبال فرماتے ہیں اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن، اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن، بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی، بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی۔ اور جو بادشاہوں کے فرمان وزیروں کے دائیں بائیں طواف کرتے پھر رہے ہیں، ان پیروں اور علماء کو میں یہ کہنا چاہوں گا آج بھی موقع ہے اس سچے رب کی حکومت کو دل سے مان کے دین کے پاس آئیے۔ آپ کی عزت بلے تیر اور نور میں نہیں ہے، آپ کی عزت حضور کے قانون میں ہے۔ اس لیے جناب اعلیٰ یہ سارے حکمران ایک نہ ایک دن ختم ہونے والے ہیں، مگر میرا مولا آپ اور میرا وہ سچا پروردگار اور حاکم علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کی شان والا، اس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں ہونے والا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سروری سے موافقت ہے اس ذات بے ہمتا ہے، سروری سے موافقت اس ذات بے ہمتا ہے، وہ خبر ہے بس اقبال کہتے ہیں یہ سارے وہ آزر کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اصل حکمران میرا رب ہے۔ بے شک یہ کوئی وائٹ ہاؤس سے حکمرانی مان کے آیا، کوئی گیٹ نمبر 4 سے مان کے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا،
پھر جس دروازے سے اپنی انا کو گروی رکھ کے یہ حکمرانی مانگ کے لاتے ہیں، پھر ان کی مرضی کے قانون بناتے ہیں، ان کی کالک اپنے منہ اور اپنے دامن پہ ملتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سب حکومت عارضی اور ختم ہونے والی، لیکن جو اس کا ہوا ہے نہ اس کی عزت گھٹی ہے نہ اس کا ذکر گھٹا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ یقین مانیں کہ آپ کی آواز سے یہ چھت، یہ پنکھے، در و دیوار محظوظ ہو جائیں گے۔ یار پاکستان کا ایک سابقہ صدر ممنون حسین فوت ہوتا ہے، جنازے میں بندے 5 ہوتے ہیں یا 7 ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے جس کے آرڈر پہ اس نے پھانسی کے دستخط کیے تھے، غازی صاحب کی پھانسی کے آرڈر دیے تھے، وہ نہ نواز شریف، نہ شہباز شریف، نہ راحیل شریف، کوئی بندہ اس کے جنازے میں آیا نہیں۔ تو جس کی پھانسی پہ اس نے دستخط کیے، جو مسکراتا ہوا لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے پھانسی کی طرف چلا، جب اس غازی کے جنازے کی باری آئی، پنڈی کی سڑکیں تنگ پڑ گئی، اور وہ مرد کلندر جس کا جنازہ روئے زمین پہ سب سے بڑا ہوا، وہ شیخ الحدیث کی غلامی المجاہدین نے بھی غازی کے قدم چومے اور فرما غازی جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا، ہماری شکایت بارگاہ رسالت میں نہ لگانا۔ یار اتنا درجہ کہاں سے مل گیا کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا صوفی، اتنا بڑا ولی اللہ بھی اس کے قدم چومتا ہے؟ تو پتہ چلا یہ سب در مصطفیٰ سے وفا کی برکت ہے۔ وہ کانسٹیبل تو شیخ الحدیث اور سید زادے بھی اس کے پاؤں چوم لیتے ہیں، اور لاکھوں لوگ جنازے میں آ جاتے ہیں، اور وقت کا صدر ہو دنیا سے جائے، پاکستان میں اس سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے، دنیا سے جائے تو 7 بندے ہوں، تو پتہ چلا نام انہی کا زندہ رہتا ہے جو مصطفیٰ کے دروازے کے فقیر بنتے ہیں۔ آج ساری دنیا غازی کو بھی سلام کر رہی ہے، اور جس نے غازی کا تعارف کروایا اس ویل چیئر پہ بیٹھ کے حضور کی پہرے دینے والے اس عظیم عاشق رسول کو بھی دنیا سلام کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے خدا دے واسطے ایک بار آ جا، خدا دے واسطے ایک بار آ جا، ہمارے بابا جی نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ رسول اللہ کے نام پہ آپ غیر مشروط وفاداری کیجئے، دنیا آپ کے ساتھ وفا کرے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ حاجی صاحب ٹکٹ لینے کے لیے آئے تو بہت سارے وہ لوگ جنہیں اپنے تقوی کے اوپر بڑا گھمنڈ اور بڑا ناز تھا، انہوں نے بہت ساری باتیں کی، تو آپ نے حضرت بزرگ غفاری کی وہ ایک روایت سنائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا مولانا صاحب ہمارے ساتھ جس نے کھڑے ہونا ہے اس نے رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پہ کھڑے ہونا ہے، جس کو بہت زیادہ اپنے تقوی پہ ناز ہے وہ یاد رکھو
جہاں سارے تقوی، جہاں پہ ساری جناب اعلیٰ آپ کی اپنے اندر جو آپ کو محسوس ہوتی ہیں خوبیاں، وہاں دم توڑ جائیں گی، رہ جائیں گی. میرے آقا کا دامان شفاعت آپ کو اس سے بھی آگے کام لے جائے گا. بے شک. جہاں آپ کی نیکیاں، آپ کی جناب اعلیٰ ساری صوفیت ہار جائے گی، وہاں بھی رسول اللہ کا ایک شفاعت کا جملہ جو ہے وہ آپ سب کا بیڑا پار کرتا ہے. ایسا نہ کرو. اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں ہم سب نے رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ہم نے اپنے سے بڑھ کر اپنے دوسرے کارکن ساتھی کی عزت کرنی ہے. ہم نے اپنے سے بڑھ کر اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ. میرے آقا مولانا ارشاد فرما مومن کی مثال اس عمارت کی مثال ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. اور ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، ہم اپنے مالک کے پابند ہیں. وہ کل میں بابا جی کا ایک بیان سن رہا تھا، آپ سمجھنے لگے کہ میرے پاس آیا تھانے دار، کہتا ہے جی تسی اتنے والا سپیکر بار بار چلاتے ہو، ساڑھے واسطے پریشانی ہے جناب، اتنے رپورٹاں آتی ہیں تو میرے واسطے مسئلہ بڑھے گا. تو آپ نے ارشاد فرما کہ یار یہ جو تمہیں پھول لگے ہیں نا، پنجابی میں فرمان کی جڑے تینوں پھول لگے نے تینوں انہاں دی مجبوری ہے، جڑا اسی پھول لایا ہے ساڑھی. جو ہم نے رسول اللہ کے دین کی وجہ سے جناب یہ امام باندھا ہے، کچھ اس کی بھی مجبوریاں ہیں، کچھ ہماری مجبوریاں. تم اپنی ڈیوٹی کیے جاؤ، ہم اپنی ڈیوٹی کیے جائیں گے. تم مجھے گرفتار کر کے لے جاؤ، میں حضور کے نام پہ جیل جا کے بھی حضور کی بات کیے. بات اتنی سی ہے، آپ سب نے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. انشاءاللہ. حالات سخت ہوں تب بھی کھڑے ہونے. انشاءاللہ. اس اللہ نہ کرے اگر اس سے بھی زیادہ سخت دور آ جائے ہم پھر بھی لبیک کے ساتھ. انشاءاللہ. میرے آقا مولا نے فرمایا کہ اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، دشمن سے مقابلے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے سامنے ہو جائے تو پھر ثابت قدم ہو کے کھڑے ہونے چاہیے. ہم کوئی دعا نہیں مانگ رہے کہ ہمارے اوپر مصیبت آئے، سختی آئے، ہم اس سے عافیت کی دعا کرتے ہیں، لیکن جو اس مالک کی طرف سے آئے گا تو ہم اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. انشاءاللہ. اور جس طرح پہلے حضور کے غلام کھڑے رہے، وہ ایک لڑکے کو مارا پولیس والوں نے، 14 سال کا یار بچہ، داڑھی اپنی جناب اعلیٰ کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ یہاں آئی، تو اس کو مارنے لگے تو کیسے چکا کہتا ہے ستم کا نڈھارا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. وہ ایسے چونے ہاتھ سے میں سوٹی پکڑ کے پھر خود مارنا شروع کر دیا. سپاہی کو کہتا ہے ادھر دے بڑی شیر و شاعری آئی ہے. تو جب اس نے اس کو 2-3 ڈنڈے مارے تو پھر وہ اٹھ کے وہ پھر کھڑا ہوا، پھر ایسے چکا کہتا ہے ستم کا نڈھارا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ایسے ہاتھ جوڑ لیے، کہتا تو میرا پیو لگ رہا ہے، بس کر. تو بات یہ ہے کہ یار 14 سال کا بچہ تھانے دار کے سامنے کھڑے ہو کے ناموس رسالت کی خاطر مار کھا کے ماتھے پہ پل نہیں لاتا، بلکہ فخر سے کہتا ہے کہ تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو یہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ قبلہ بابا جی کی محنت بول رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ 3 دن جو فیض آباد مسلسل پاؤں مبارک پہ اتنی برف آ گئی، لیکن وہ مرد کلندر بیٹھا رہا. میں تھک کے اتر گیا، ڈاکٹر صاحب اتر گئے، شورا کے ساتھ ہی باری باری جناب ہم آرام کر کے پھر آ جاتے، لیکن وہ مرد مجاہد بیٹھا ہے، اس حال میں بھی بیٹھا ہے. یہ ان کی برکت ہے کہ آج سامنے سے گولیاں چل رہی ہوں تو رسول اللہ کی غلام پیچھے ہٹنے کی بجائے لبیک کا نعرہ لگا کے اور آگے بڑھے. سبحان اللہ. یہ اس بابا جی کی محنت کی برکت ہے. اسی لیے جناب اعلیٰ ہمارے بڑے فرما گئے کاف ککھا دیا
किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, हम आज भी हुजूर के दीन के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। आज भी रसूलुल्लाह के नाम पे इंशाअल्लाह हम भी हाजिर, हमारे बच्चे भी हाजिर, हमारी नस्लें भी हाजिर, हमारा खानदान भी हाजिर। पक्की बात है इंशाअल्लाह। और जिन लोगों को परेशानी थी मालिक ने वो दूर कर दी। मैं आखिर में अपने अमीर मोहतरम का पैगाम सुना के तकरीर समेटता हूँ। हमारे अमीर मोहतरम ने किबला बाबा जी अलैहिर्रहमा के पहले वर्ष मुबारक के मौके पे फरमाया कि आपने हमारे ऊपर एतबार किया, हमने आपके एतबार को ठेस तो नहीं पहुंचाई। शक जेल में जो गुजरी हमारे अमीर पे, जो हम पे गुजरी, जो हमारे साथियों पे गुजरी, हमने माथे पे शिकन नहीं लाई। हमने ये नहीं कहा कि जनाब ओ सानू बचा लो, असी मर गए। हमारे अमीर मोहतरम ने बल्कि जहां मेरे जैसा बंदा बुज़दिल होकर डोल जाता था, तो मेरे अमीर मोहतरम से मेरी सीटीडी का मैं रिमांड काट के वापस आया तो एक मुलाकात हुई 1-2 मिनट की। तो वहां से मैंने कहा क्या सूरत हाल है? कहते सूरत हाल क्या है खतीबुल इस्लाम, जब हमने कहा है मरना हुजूर के नाम पे, यहाँ मरे या घर मरे। उनकी ये बात सुन के मेरा जो सीना और चौड़ा हो, यार मरना तो है ही, एक दिन सामने जाना, ये क्या बात हुई? बाहर वाले नहीं मरना सबने। जब सरकार के नाम पे हमने कहा मरना, तो इधर से लाश उठे या घर से उठे, क्या फर्क पड़ता? तो उन्होंने कहा कि हमने आपके एतमाद को तोड़ा नहीं। अब हम आपसे भी एक उम्मीद रखते हैं कि आने वाले इलेक्शन में आपने मोहम्मद अरबी के दीन के साथ खड़े होने, आने वाले इलेक्शन में आपने करेन पे मोहर लगा के रसूलुल्लाह के दीन को पर्ची देनी है इंशाअल्लाह। कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो, चाहे रेडी वाले को तहरीक टिकट दे दे, चाहे किसी जनाब चौधरी को टिकट दे दे, चाहे किसी अमीर को दे या गरीब को टिकट दे दे, हमारा वोट भी हुजूर के लिए, हमारी जान हमारी सपोर्ट भी हुजूर के लिए। बल्कि हमारे साथी कहा करते हैं कि हमारे उम्मीदवार के फैसले तो रात को होंगे कि कितने वोट मिले, जीते हारे क्या मामला हुआ, और जिसने पर्ची हुजूर के नाम पे देनी है वो उसी वक्त जीत जाएगा जिसने बंद कमरे के अंदर रसूलुल्लाह के नाम पे पर्ची देनी है। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है, हम इंशाअल्लाह बल्दियात के लिए भी तैयार हैं, हम जनाब 2023 के लिए भी तैयार हैं। की बात है पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, हमारी दुआ है कि या अल्लाह इस पाकिस्तान में जो तेरे नबी के नाम पे हमें मिला, जो तूने अपने करम से हमें अता फरमाया, या अल्लाह यहाँ पे इस्लाम का बाबरकत पहाड़ों वाला निजाम भी अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इस्लाम वाला, खुशियों वाला, इज्जतों वाला, शानों वाला निजाम भी अता फरमा दे। और अगर बकौल अहमद नदीम कासमी की ये दुआ करे कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसे गुल जिसे शायद ज़िवाल हो, खुदा करे कि मेरे एक बिहार वतन के लिए, खुदा करे कि मेरे एक बिहार वतन के लिए हयात जो न हो, जिंदगी वबाल ना हो, वो फसल जिसे शायद ना हो, खुदा करे यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां
सिवा खुदा करे। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बस भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं बावजूद अपनी बहुत सारी मसरूफियात के अल्लामा कारी अज़हर हुसैन रिजवी साहिब मेरे पीर भाई भी हैं, तो इनके हुक्म पे मैं हाजिर हुआ। तबीयत जैसी मर्जी थी, मैंने आपके सामने चंद गुजारिशात पेश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, मैं तो छोटा बंदा हूँ, बुज़दिल भी हूँ, आप दलेर लोग हैं, शेर बंदे हैं, हुजूर के गुलाम हैं और बाबा जी के शेर हैं। तो आपने इंशाअल्लाह तहरीक के ऊपर उसी तरह पहरा देना है जिस तरह बाबा जी की ज़िंदगी में हमने हाजिर से वादा किया था इंशाअल्लाह, और पूरी जुर्रत के साथ खड़े होना है। अभी से आपने तैयारी करनी है इंशाअल्लाह। जब भी मरकज की तरफ से आवाज आए हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। महफिल से जाने वाले सारे साथियों को